بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ۔ آج ہمارا سیرت طیبہ میں دوسرا ٹاپک ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کیا ہے؟ غزوات کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنگیں جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ غزوہ خندق کیا ہے کہ غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری کو شوال اور ذیقعد کے مہینے میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں کافروں نے 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران ان کے بہت سے لوگ قتل ہوئے۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس طرح اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا۔ مسلمان جو تھے وہ غزوہ خندق میں فتح یاب ہوئے تھے۔ سبب کیا تھا؟ اسباب کیا تھے کہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ تو جنگ احد کے بعد قریش، یہود اور عرب کے دیگر قبائل کے درمیان طے پایا کہ باہم مل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ ان میں وہ یہود قبائل بھی شامل تھے جنہوں نے غزوات میں شرکت کے بعد مدینہ منورہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ میں آباد ہونے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ جو تجارت کو خطرات لاحق تھے، کیونکہ شام کا رستہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے گزرتا تھا۔ بعد میں مسلمانوں نے نجد اور دومتل جندل کو قبضے میں لے لیا تو ان کا عراق کے ساتھ تجارت بھی جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، یعنی کہ خطرات لاحق ہو گئے۔ جب انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی نظر آئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ارد گرد کے قبائل کو جمع کر لیا۔ واقعات کیا پیش آئے اس میں کہ غزوہ خندق کے لیے کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا، جس میں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ شامل تھے۔ ان کے پاس جنگی سامان اور سواریاں بھی موجود تھیں یا بے شمار تھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کی تعداد جو تھی وہ 3,000 تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کی انہوں نے کیا کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات اہل عرب کے لیے اگرچہ نئی تھی، تاہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کام کیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں صحابہ کرام جوش و خروش سے کام کرتے رہے۔ 20 دن میں یہ خندق مکمل ہو گئی اور تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 5 ہاتھ گہری تھی۔ چوڑائی اتنی تھی کہ ایک گھڑ سوار جو تھا وہ چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہ کر سکتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک موقع پر کھانے کی بہت کمی تھی، لیکن حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے اور روم و فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت صحابہ کرام رضی اللہ کو سنائی اور سب کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری غزوہ خندق میں کیا تھی کہ خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے 3 دن بعد دشمن کی فوج جو تھی مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی۔ ان کے مضبوط اور طاقتور فوج جو تھی وہ خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سوار عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب اور نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑائی والی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود
عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، اسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے چیخ کر کہا کہ مسلمانوں، تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ پھر وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، آئے کوئی میرا مقابلہ کرے، میں اسے جنت پہنچا دوں گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ آگے بڑھے۔ جب عمرو بن عبدود کے سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو کہنے لگا، پھر تم تو میرے بھتیجے ہو، مگر سنو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مگر میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ اسے ایسی جرأت مندانہ جواب کی توقع نہیں تھی۔ طیش میں آ کر گھوڑے سے کودا اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اور عمرو بن عبدود کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی مدد فرمائی اور وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دشمن کے دوسرے جو جنگجو تھے جو عمرو کے ساتھ آئے تھے، وہ ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ کی کیا بہادری تھی! انہوں نے کیا بہادری دکھائی تھی کہ غزوہ خندق میں کفر کے ساتھ دینے والے بنو قریظ بھی برابر کے شریک تھے، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں وہ نہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کی دفاع بھی کریں گے، لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے نہ صرف عہد توڑا بلکہ عملی طور پر اسلام دشمن جارحانہ کارروائیوں میں بھی شریک پائے گئے۔ مسلمان خواتین اور بچے ایک قلعے کے اندر جمع تھے۔ ان خواتین میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ بھی تھیں۔ اچانک ایک یہودی قلعے کے احوال جاننے کے لیے تیزی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ اکیلی اس یہودی پر جھپٹ پڑیں اور ایک موٹا ڈنڈا اس کے سر پر زور سے مارا، یعنی یہودی کے سر پر مارا، اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ تلوار لیے ہوئے چکرا کر گر گیا۔ پھر آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جتنے یہودی عورتوں پر حملے کے لیے قلعے کے باہر کھڑے تھے بھاگ نکلے۔ دوسری طرف جیسے جیسے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہوتا گیا، ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، شدید آندھی چلی، سردی بڑھ گئی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور روشنیاں بجھ گئیں۔ اس ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی اور واپس روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ نتائج کیا تھے غزوہ خندق کے؟ کہ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ مالی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی، جس میں خندق کھودنے کی تدبیر جو تھی وہ بہت کام آئی۔ مشرکین اس جنگ کے اثرات سے کبھی نہ نکل سکے، دوبارہ کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ ہوئے۔ آخر کار سرزمین عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ بنی قریظہ کے یہود نے اس جنگ میں مسلمانوں سے غداری کی تھی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا تھا، اس لیے اس جنگ میں ایک یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہود پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ غزوہ خندق سیرت طیبہ کا ایک اہم غزوہ ہے۔ اس غزوے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس میں بہت سے دروس اور نصیحتیں موجود ہیں۔ مشورہ، تدبیر، عزم، ثابت قدمی، اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد الہی اور جذبہ جہاد۔ وہ
عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوے میں شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ ہم نے آج پڑھا غزوہ خندق کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کا پس منظر، اسباب، ٹھیک ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت صفیہ نے جو بہادری دکھائی ان کے کارنامے پڑھے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا۔ سب سے پہلا سوال مشق میں ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ غزوہ خندق پیش آیا تو غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ غزوہ خندق میں کھودی گئی خندق کی لمبائی جو تھی وہ 5 کلومیٹر تھی۔ غزوہ خندق میں کافروں کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو سفیان تھا، اور غزوہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا عمرو بن ابدود کو، اور غزوہ خندق کے موقع پر میثاق مدینہ سے انحراف کیا تھا بنو قریظ نے۔ مختصر جواب دیں کہ غزوہ خندق کب پیش آیا، تو غزوہ خندق جو ہے غزوہ خندق 5 ہجری کو شوال اور ذی-القعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ غزوہ خندق میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ نے کیا خدمت انجام دی، تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ غزوہ خندق کا سبب کیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا کہ غزوہ احد میں جب یہود کو شکست ہوئی تھی تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ان کا جو شام کے ساتھ تجارت تھی وہ راستہ بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غزوہ خندق میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی، تو غزوہ خندق میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ خندق کا کیا نتیجہ نکلا، غزوہ خندق میں جو تھے وہ 6 مسلمان شہید ہوئے اور 8 جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد جو تھے وہ قتل ہوئے، ٹھیک ہے، ان میں مالی نقصان ہوا لیکن مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیں، غزوہ خندق کا تفصیلی حال بیان کریں۔ سٹارٹ سے آپ تھوڑا سا لکھیں گے کہ غزوہ خندق جو ہے وہ کب پیش آیا، ٹھیک ہے، اس میں شارٹ سا آپ لکھ لیں کہ اسباب کیا تھے اور واقعات لکھ لیں، اور واقعات کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے نتائج لکھ لیں کہ غزوہ خندق میں مسلمان کتنے شہید ہوئے، کافر کتنے قتل ہوئے، اور کامیابی کسی ہوئی۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔